پاکستان میں منشیات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے وزیر داخلہ شہریار افریدی صاحب نے بھی بڑے الارمی قسم کے فگرز دیے ہیں۔ بہرحال ہماری سروے کے مطابق تقریباً 8 لاکھ افراد اس وقت پاکستان میں نشے کے عادی ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 3.25 لاکھ وہ ہیں جو ہیروئن، کوکین اور آئس کا نشہ کر رہے ہیں، جو بڑا مہنگا نشہ ہے لیکن لوگ اس کی لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ منشیات کا استعمال زیادہ تر مڈل فیملیز میں اور پھر اس سے بڑھ کر بڑی فیملیز میں اور پھر غربا میں تقریباً ہر طبقے میں اس کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ اور اب تو ہمارے گھر، ہماری فیملی، ہماری سوسائٹی، حتیٰ کہ اب ہمارے اسکول اور کالج بھی اس سے بچ نہیں سکے۔ منشیات کی لعنت تقریباً 15 سال سے لے کر 64 سال تک کے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو درمیانی عمر کے 40 سال کے لوگ ہیں وہ ایسے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ان سے منشیات کا چھوٹنا بڑا مشکل ہے۔ کچھ فگر ہم نے اکٹھی کی ہیں جو آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ زیادہ تر نشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مصنوعی خوشی حاصل کرتے ہیں، سوسائٹی میں بے ہنگم مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے بھی یہ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اور آج کل نشے کے عادی افراد کے مرنے کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کینٹین میں بک رہی، کیفیٹیریاز میں، ہوٹلز میں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پاس سویٹس ہیں، لیکن اس کو یہ بیچاری کو نہیں پتا، یا باپ کو نہیں پتا کہ میری آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر ان ڈرگ مافیا کے پیچھے کون لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے آنے والی نسلوں کو اندر سے تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک سروے جو اسلام آباد کے ٹاپ نوٹ سکولز کا کیا گیا، اور یہ فگرز میں ضرور دوں گا تاکہ احساس آئے پیرنٹس میں۔ خودکش بمبار، سوئسائڈ بومر 1 سے لے کر 100، 200، 500 بندوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ ڈرگ بیرنز اور یہ تمام مافیا جو ہے یہ پوری قوم کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ 75% بچیاں، گرلز، میری اور آپ کی جو آنے والی نسلوں کے لیے اللہ ذریعہ بنائے گا، وہ کرسٹل رائس یوز کرتی۔ 45% بچے یوز کرتے ہیں۔ یہ فگر جب مجھے دی گئی، these figures are so alarming کہ اسی وقت آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹرز پہ ہم نے ایک کریک ڈاؤن انیشیٹ کیا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے، چاہے وہ لینڈ گریبرز ہیں، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہے، چاہے وہ 2015 میں ایک سروے کیا گیا تھا، اس کے مطابق تقریباً 39 افراد روزانہ نشے کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لعنت پر قابو پانے کے لیے حکومت وقت نے 2017-18 کے بجٹ میں کافی رقم رکھی، لیکن وہ بری طرح ناکام رہے۔ منشیات کا استعمال کرنے والے اکثر لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر وہ پھر اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے۔ ہمارے تعلیمی ادارے بھی اس کی زد میں ہیں، اور گزشتہ روز ہمارے وزیر داخلہ شہریار افریدی صاحب نے ایک چشم کشا قسم کا انکشاف کیا جس پر معاشرہ ایک ہل کر رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، اسپیشل اسلام آباد میں، اس میں 75% بچیاں اور 45% بچے نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی یہ فگر صحیح ہے تو یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو یہ فگر غلط دی گئی ہے۔ اگر ایسی فگر ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام یونیورسٹی نشے کے عادی ہو جائے۔ اس کی تردید، پرزور تردید اسکول اور کالج یونین کے بہت سارے تنظیموں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہماری کنٹینوں میں کبھی بھی منشیات فروشی نہیں ہوتی، اور ہمارے اسکول کی جو بچیاں ہیں وہ اتنی اس میں مبتلا نہیں۔ اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو پھر ہماری آگے
शरह खानगी इतनी कम है, लोग अपनी बच्चियों को कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में भेजना बंद कर देंगे। अगर ये बात सही है तो फिर हुकूमत वक्त क्यों सो रही है? हुकूमत वक्त किधर है? हुकूमत वक्त इस बात को भी नहीं रोक सकती जो उनकी पहुंच में है। एक कॉरिडोर के अंदर, एक अहाते के अंदर, एक स्कूल के अंदर अगर कोई मनशियात लेके आता है तो क्या उन्हें पता नहीं कि क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या उनकी कंटीनों में ये कुछ हो रहा है? और वज़ीर दाखिला साहब बबांग दौल ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में मनशियात बिकती है। अगर ये बात सही है, अगर ये सही है तो फिर ये हमारे लिए बहुत मरने का मुकाम है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे इदारों को देखना होगा कि हमारे बच्चे पढ़ने के बजाय बुरे रास्तों पर लग चुके हैं।